حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ اہل ایمان کچھ عرصہ تک قبطیوں کے ہمراہ ہی رہے، اور حضرت موسیٰ موقع بموقع فرعون کو دعوت توحید بھی دیتے رہے، اور اس سے یہ مطالبہ بھی کرتے رہے کہ بنی اسرائیل کو آزادی دے دے، لیکن فرعون نے نہ ہی ایمان قبول کیا اور نہ ہی بنی اسرائیل کی غلامی کو ختم کیا، بلکہ اہل ایمان کو اذیت پہنچانے کے در پہ رہا۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر اس علاقہ سے ہجرت کر جائیں۔ بنی اسرائیل نے علم ربانی کے مطابق ہجرت کی۔ فرعون نے تعقب کیا، آگے بحیرہ احمر کی ایک شاخ خلیج سویز کا پانی موجیں مار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے حکم ربانی کے مطابق پانی پر لاٹھی ماری تو پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کر لیا۔ جیسے فرعونی لشکر آیا اور سمندر میں راستہ بنے دیکھ کر وہ بھی اس راستے میں اتر گئے۔ جب پانی کے درمیان میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے پانی دوبارہ آپس میں مل گیا، اور یوں فرعون اور اس کے حواری غرق آب ہو گئے، اور حضرت موسیٰ اور اہل ایمان کو نجات ملی۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل فرعونیوں سے نجات حاصل کر کے خلیج سویز کو عبور کر کے وادی سینا میں پہنچے۔ یہاں ان پر نزول من و سلویٰ، پانی کے لیے پتھر سے 12 چشموں کے پھوٹنے اور بادلوں کے سایہ فگن ہونے جیسے احسانات کیے گئے، لیکن بنی اسرائیل کا رویہ نہایت ناشکر گزارانہ تھا۔ اس علاقہ کی کسی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھ کر حضرت موسیٰ سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی معبود بنا دو۔ پھر حضرت موسیٰ باذن الہی تورات لینے کے لیے کوہ طور پر اعتکاف کرنے گئے، تو آپ کے پیچھے سامری نے سونے چاندی کا ایک بچڑا تیار کر دیا، اور بنی اسرائیل اس کی پرستش کرنے لگ گئے۔ اس بچڑے کا کام تمام کرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے ان کے سامنے تورات کے احکام پیش کیے، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا کر ان سے تورات کا اقرار لیا۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ جب تک ہم اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں تب تک ہمیں یقین نہیں ہو سکتا۔ اس گستاخانہ مطالبہ پر ان کے 70 افراد کو موت دے دی گئی، لیکن پھر بعد میں حضرت موسیٰ کی دعا پر انہیں دوبارہ زندگی ملی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ارض فلسطین پر حملہ کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے نہایت گستاخانہ لہجے میں حضرت موسیٰ کو یہ کورا جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم بیٹھے دیکھتے ہیں، فتح حاصل ہو گئی تو ہم بھی آ جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے اس رویہ کی بنا پر انہیں 40 سال کی صحرا نوردی کی سزا ملی۔ تورات کے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ نے مواب کے مقام پر 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات بھی غالباً فرعونیوں سے نجات کے بعد کے دور میں کسی وقت ہوئی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور نیکسٹ پارٹ کے لیے آئی بٹن کو کلک کریں۔